انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ شروع کرتے ہیں رب کائنات کے نام سے جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، اور اس کی حمد و ثنا کے بعد تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک اعداہم من الاولین والآخرین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ صبح تک اس کی سانسیں لکھتے رہو تاکہ ہر سانس کے بدلے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے۔ سامعین عزیز، اس حدیث کی تفسیر میں دو اہم پوائنٹ ہیں۔ پہلی چیز یا پہلا پوائنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی فضیلت اور اس کے فوائد۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ ایک ایک سانس کا ثواب تحریر کر رہے ہیں۔ گویا ہم عمل نیک کرتے ہیں وہ عمل لکھا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے اگر عمل بد کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی رکھیں اور وہ کریں جو محمد و آل محمد کے ذریعے ہم سے کہا گیا ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ عزیزان من، آج قول رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایک عظیم آیت کا بیان ہے جو کلام الہی میں آئے رحمت ہے۔ ہر سورہ کا سرنامہ کلام یہی آیت ہے، سوائے سورہ برات یا جس کا دوسرا نام سورہ توبہ ہے۔ کوئی آیت اسم اعظم سے اتنی قریب نہیں کہ جتنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ لفظ اللہ اس میں ذاتی معبود ہے اور کائنات کا عظیم ترین لفظ ہے۔ خداوند متعال کے 99 اسما ہے، لیکن جو فضیلت اس میں اللہ کی ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات واجب الوجود ہے جو تمام صفات و کمالات کا مظہر ہے۔ لفظ اللہ کلام الہی میں 2702 مقام پر آیا ہے۔ پھر اس آیت کا دوسرا لفظ جو ہے وہ رحمان ہے، جو اللہ کے اسما میں ایک اسم ہے، اور کلام الہی میں 169 ٹائمز آیا ہے۔ اتنا اہم یہ نام ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورہ کا نام ہی سورہ رحمان ہے، جو عروس قرآن کے لقب سے مزین ہے۔ کلام الہی میں لفظ رحمان جس کے معنی نعمت دینے والا اور احسان کرنے والا ہے۔ پھر تیسرا لفظ رحیم ہے جو قرآن مجید میں 217 یعنی 217 ٹائم آیا ہے، جس سے مراد وہ جس کا رحم ذاتی ہے، دائمی ہے اور مسلسل ہے۔ رحیم سے مراد کائنات خداوند متعال کی رحمت عام کی محتاج ہے۔ سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے، اور پھر انسان جس کی وجہ سے یہ کائنات مزین ہے۔ اس میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں، مومن ہوں یا منافق ہوں، ہر ایک پر رحم ہے۔ وہ چہرے دیکھ کر نہیں دیتا، وہ عمل دیکھ کر نہیں دیتا، بس وہ دے رہا ہے اور ہر کوئی لے رہا ہے۔ کوئی اس کو مانے نہ مانے، لیکن وہ عطا کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل، سورج روز طلوع ہوتا ہے۔ سورج کی کرنیں، اس کی روشنی جس طرح ایک امیر کے محل کو روشن کرتی ہیں، اسی طرح سے غریب کے گھر کو بھی روشنی دیتی ہیں۔ ہوا جب چلتی ہے تو ایسا نہیں کہ ایک کو ملے دوسرا محروم رہے، ہر امیر غریب چھوٹا بڑا سب کو ہوا ملتی ہے۔ کتنا رحیم ہے وہ خالق کائنات۔ ایک واقعہ آپ کی نظر کرتی ہوں۔ ایک روز جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے۔ راستے میں ایک منکر خدا یعنی اللہ کو نہ ماننے والا کہتا ہے، موسیٰ کیا تم اپنے خدا سے ملنے جا رہے ہو؟ جناب موسیٰ علیہ السلام یعنی کلیم اللہ ہے، کہتے ہیں کہ ہاں، میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔
اب وہ کہتا ہے کہ اپنے خدا سے کہہ دینا میں اس کو نہیں مانتا۔ کتنا تکبر کا جملہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سنا، برداشت کر گئے۔ بہرحال جناب موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ سے سلام و کلام ہوا، اور جب واپس چلنے لگے تو خداوند قدوس نے کہا، یا موسیٰ، اللہ کا نبی اللہ کے بندوں کے پیغامات کا امین ہوتا ہے۔ تم میرے ایک بندے کا ایک میسج لے کر آئے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سر جھکا لیا، کہا، خداوندہ، وہ تجھے نہیں مانتا۔ بس خدائے رحیم نے کہا، موسیٰ، جاؤ میرے اس بندے سے کہہ دینا، وہ مجھے مانے نہ مانے میں اس کو عطا کرتا رہوں گا۔ روایت یہاں ختم ہو چکی ہے۔ اب یہاں اس واقعے سے جو ہم کو لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انکار بھی کرے تو خدا اس کی ہدایت کرتا ہے، اور جب خدا ہدایت کرتا ہے تو قلب روشن ہو جاتا ہے۔ خدا نے کرم کیا، اس رحم و کرم سے وہ منکر خدا عبد خدا بن گیا۔ اور اے اللہ، ہماری بھی یہی دعا ہے، ہمیں بھی عبد خدا بنا لے۔ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ذکر الہی بھی ہے، اور اس ذکر میں اثر پذیری ہے کہ دل کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ گویا اس حدیث میں یہی اشارہ ہے جو میرا سرنامہ کلام ہے کہ جو سونے سے پہلے یا سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سانس کو ثواب بنا دیتا ہے۔ یعنی سو رہا ہے، سونا بذات خود کوئی عمل نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ہم سونے سے پہلے وضو کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں تو گویا ہماری پوری رات عبادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال، اگر ہم سونے سے پہلے 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا پوری رات قرآن کی تلاوت، تو اس کا گویا ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اب ایک فکر یا یوں کہوں کہ ایک سوال ہے، یہ آیہ رحمت ہے، کیوں اتنی فضیلت ہے اس کی؟ تو اس کی دلیل میں ایک واقعہ آپ کی نظر کرتی ہوں، ایک مشہور واقعہ جس کو بارہا بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنے حوارین یعنی اپنے اصحاب کے ہمراہ جا رہے تھے۔ راستے میں قبرستان سے گزرے۔ جب ایک قریب قبر گزرے تو اصحاب سے ارشاد فرمایا، جلدی چلو، یہاں سے جلدی چلو، کیوں؟ یہاں صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے، یقیناً یہ گنہگار کی قبر ہوگی۔ یعنی نبی خدا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا ہے کہ وہ جان سکتے ہیں کہ قبر کے اندر صاحب قبر پر عذاب آ رہا ہے یا ثواب مل رہا ہے۔ قافلے جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین کے ساتھ چلے گئے۔ واپسی کا سفر اسی قبرستان سے تھا۔ جب قبر کے نزدیک سے گزرے تو ایک دفعہ رک گئے اور ارشاد فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے اصحاب رک گئے اور اب وہ اصحاب اکرام سوال کرتے ہیں، یا نبی خدا، آپ پر درود و سلام، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، جب یہاں سے جا رہے تھے تو آپ نے کہا صاحب قبر پر عذاب ہے، اور اب یہاں آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ہاں، کیونکہ جب ہم گئے تھے اور جتنی دیر ہم یہاں سے دور رہے، اس عرصے میں اس صاحب قبر کے ایک بیٹے نے، اور روایتوں میں ملتا ہے وہ بیٹا کمسن تھا، یعنی چھوٹا سا تھا، اس نے آیہ رحمت پڑھی، اور جب اس نے کہا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے، بس اس کے کہتے ہی اللہ کی رحمت برسنے لگی، عذاب ختم ہو گیا۔ یعنی اس کو اپنے بیٹے کی طرف سے عمل خیر ملا، اور یہ عمل خیر بیٹے کا تھا، مرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب ملا، اور اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے کرم کو آواز دی جائے تو اللہ کا رحم و کرم نازل ہوتا ہے۔ پھر عزیزان من، اب ہم سب یہ فکر کریں کہ سننے والے میرے اس وقت چھوٹے بچے بھی ہوں گے اور آپ بھی ہیں۔ جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کو یہی بتایا ہے
کہ پہلے اللہ کا رحمان الرحیم ہے اس کا نام لو، پھر امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کرو، اور یہی نہیں، جب ناشتے کا آغاز کرو یا جو بھی کوئی چیز کھاؤ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، ورنہ شیطان ہمارے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو خداوند کریم اس عمل سے نہ صرف ہم کو فائدہ دیتا ہے بلکہ یہ فائدہ جن کو آپ سکھاتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے۔ اب فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ جو زندہ ہیں ان کو بھی مل رہا ہے، یا جو مر جائیں دنیا سے چلے جائیں ان کو بھی اس کا فائدہ اور ثواب مل رہا ہے۔ یعنی ہر سانس کے بدلے کتنی سانسیں ہیں ہم کیا شمار کر سکتے ہیں؟ ہم تھوڑی دیر بیٹھے تو ہم اپنی سانسوں کو شمار نہیں کر سکتے، جو جائے کہ پوری رات ہم سو رہے ہیں اس کی کتنی سانسیں ہوں گی، کتنا ثواب ہوگا۔ اور ثواب سے کیا مراد ہے؟ کہ آخرت کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، دنیاوی مشکلات میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر رزق کی کمی ہے، روزی میں کمی ہے، جہاں یہ آئے رحمت پڑی اللہ رزق میں برکت عطا کرتا ہے، آپ کا ذہن شارپ ہوگا، اور اگر بچے ہیں سن لیں یا بڑے ہیں، آپ کو اپنا لیسن یا کوئی بات جلدی یاد ہو جائے گی، ہر مشکل آسان ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ ایک اور روایت سنیے، ائمہ معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت ہوگا، میدان محشر ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، تو اللہ کی ساری مخلوق یعنی سارے انسان موجود ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ ان کے اعمال نامے یعنی دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ڈائریاں ان کو دی جائیں گی، اور جب وہ ڈائریاں ان کو ملیں گی اور وہ اس کو کھولیں گے، جو دنیا میں عادتاً بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے، جب کوئی کتاب کھولتے تھے، جب کوئی قدم اٹھاتے تھے بسم اللہ پڑھتے تھے، اسی طرح سے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جب اپنی کتاب اعمال کھولیں گے تو اس تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو محو کر دے گا، یعنی گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ اس اعمال نامے میں گناہوں کے بجائے نیکیاں مثل نور چمک رہی ہوں گی، اور جب وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے تو نیکیاں ہی نیکیاں پائیں گے، خوش تو ہوں گے مگر حیرانگی بھی ہوگی، اور کہیں گے خداوندا یہ کیا ماجرا ہے، ہم نے بے شک نیک کام کیے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ گناہ نہ کیے ہوں، لیکن یہاں سوائے نیکیوں کے کچھ نہیں ہے۔ تو بس پروردگار عالم کی آواز آئے گی کہ میرے بندو، تم دنیا میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آئے رحمت کی تلاوت کرتے، مجھ کو پکارتے، میں نے لبیک کہا، اور سوائے نیکیوں کے میں نے تمہارے اعمال نامے میں کچھ نہیں چھوڑا۔ یعنی خدا تعالیٰ کا ذکر الہی عبادت ہے، وہ محدود ہے، ہم محدود ہیں۔ جب ہم محدود خدائے لم یزل و لا یزال کی بارگاہ میں پکارتے ہیں تو اس کا کرم لامحدود بن کر ہمارے پاس آتا ہے، اور اس طرح سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول کی ہے، اور اس حدیث کو رسول کے بعد آنے والے ہر معصوم نے بیان کیا۔ کیونکہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، سارے کے سارے محمد ہیں، اور یہ حدیث تواتر کے ساتھ چلی ہے۔ گویا اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے تو ہم ان احادیث رسالت سے محروم رہتے۔ اس احادیث رسالت ہمیں معرفت کے ساتھ علم دیتی ہے۔ اب آخری بات، کربلا سن 61 ہجری، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام دین الہی کو بچانے کے لیے آئے۔ ان کے مقابل ایک بڑا لشکر تھا جو بظاہر منکر خدا نہ تھے، جو بسم اللہ بھی پڑھ رہے تھے، جو نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، لیکن قرآن ان پہ اثر نہیں کر رہا تھا۔
قرآن ان کے حلق میں اٹکا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے ان کے پاس معرفت نہیں تھی، وہ ولایت کو نہیں مانتے تھے. اور جب اس طرح سے وہ امام حسین علیہ السلام کے مقابل آئے تو سب کے سب جہنم رسید ہو گئے. نہ قرآن کا فیض ملا انہیں، نہ اللہ کا کرم انہیں کو ملا. بس ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم خود بھی اور اپنی نسلوں کو عادت ڈالیں کہ اللہ اور رسول اور اہل بیت کی معرفت کے ساتھ ہم جب سونے لیٹیں تو وہاں آئے رحمت پڑھیں. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، ہم کو محمد و آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، ہماری ہر مشکل کو آسان کر دے اور ہر بیماری سے ہمیں نجات دے دے. ہمیں اپنے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو، ان کی حکومت نصیب ہو، ان کے لشکر کا سپاہی ہمیں بنا دے. الہی آمین ثم آمین. برائے سلامتی امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.